بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. عزیز طلبہ، مشکات المصابیح میں کتاب الرقاق کی یہ فصل ثانی ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو لے مجھ سے ان کلمات کو۔ سوال کیا گیا آپ نے، من یأخذ عنی، کون ہے جو لے مجھ سے ان کلمات کو، فیعمل بہن، لے کر کے کیا کرے، ان پر عمل کرے، فیعمل بہن، ان کلمات پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا عمل نہ کر سکے تو کم سے کم انہیں سکھائے اس شخص کو جو ان پر عمل کرے۔ کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے، سیکھ کر ان پر عمل کرے، یا ان کو سکھائے، او یعلم، یا وہ مجھ سے لے کر کے سکھا دے اس شخص کو، من یعمل بہن، جو ان کلمات پر عمل کرے۔ کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے اور ان پر عمل کرے، یا یہ کہ سیکھ کر کے دوسروں کو سکھائے جو اس پر عمل کرے۔ مطلب ایسا نہیں کہ صرف سیکھ لو، بلکہ اس پر عمل بھی کرو۔ تو یہاں پر علم کی اہمیت اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی۔ سیکھنا اور سیکھ کر اس پر عمل کرنا مین ہے۔ صرف معلومات، علم حاصل کر لینا یہ علم نہیں ہے۔ علم تو حقیقت میں یہ ہے کہ معلومات پر عمل کیا جائے، علم پر عمل کیا جائے، یہ تبھی تو علم کا فائدہ ہے، ورنہ کیا فائدہ معلومات جمع کر کے۔ فائدہ یہ کہ اس پر عمل کیا جائے، اس سے مستفید ہوا جائے، یہ حقیقی فائدہ ہے۔ قلت، میں نے کہا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، انا یا رسول اللہ، میں ان کلمات کو سیکھوں گا۔ بڑے حریص تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث کے سیکھنے کے، انہوں نے کہا میں سیکھوں گا اللہ کے رسول۔ فأخذ بيدي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، آپ نے 5 چیزیں، 5 کلمات گنائے، 5 کلمات گنے۔ فقال، آپ نے فرمایا، اتق المحارم، اتق المحارم، محارم سے بچو، پرہیز کرو۔ محارم یعنی حرام کردہ چیزیں، حرمت والی چیزیں، ان سے بچو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تکن عبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ محارم سے بچو گے تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ محارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن سے منع کیا ہے، وہ تو محارم ہیں ہی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان کو ترک کرنا بھی تو حرام ہے۔ اللہ نے نماز واجب قرار دی تو نماز کو ترک کرنا حرام ہوا، تو نماز ترک نہیں کرنا، تبھی محارم سے بچ پاؤ گے۔ تو نماز نہیں ترک کرو گے، روزہ نہیں ترک کرو گے، حج نہیں ترک کرو گے، زکوٰۃ صدقات خیرات نہیں ترک کرو گے، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے آپ۔ تو یہ فائدہ ہو، اتق المحارم، محارم سے بچیے، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، وارض، اور راضی ہو جا، اور راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، بما، اس سے جو، قسم اللہ لک، اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کیا ہے،
جو تمہاری قسمت میں اللہ نے ڈال دیا ہے، جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، جتنا تجھے مل رہا ہے اس پر راضی ہو جا، خوش ہو جا، جتنا مل رہا ہے اس پر قناعت اختیار کر۔ تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، جتنا ملے اسی پر اکتفا کرو، اسی پر قناعت کرو، اسی پر صبر کرو، تو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ مالدار زیادہ پیسہ کو نہیں بولتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو مالدار ہے، سب سے بڑا مالدار دل کا مالدار ہوتا ہے، جتنا ملا ہے اسی پر وہ خوش ہے۔ یہ سب سے بڑی غنى النفس، یہ سب سے بڑی مالداری ہے، نفس کی مالداری ہے۔ تو اگر انسان کو جتنا ملا ہے اسی پر خوش ہو جائے تو یہ بہت بڑی مالداری ہے۔ وہ احسن، کتنی چیز ہو گئی؟ 2 چیز ہو گئی، اتق المحارم وارض بما قسم اللہ لک واحسن الی جارک، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر۔ واحسن الی جارک، جار پڑوسی، پڑوسی کا بہت حدیث میں ذکر آیا ہے کہ اس کا احترام، اس کی عزت، اس کے حقوق ادا کرنے کا اس قدر ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو میراث میں حق نہ مل جائے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کیجئے، یعنی حسن سلوک کیجئے، اچھا برتاؤ کیجئے۔ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو آپ کے اچھائی سے اسے فائدہ ہونا چاہیے، آپ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم جو ہے مومن ہو جاؤ گے۔ تو مومن ابھی نہیں ہے کیا؟ مطلب کامل مومن ہو جاؤ گے۔ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ابھی تو ہو مومن، لیکن اگر پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے تو کامل مومن بن جاؤ گے، ایمان میں کمال پیدا ہو جائے گا۔ تو پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی ہے، اور یہاں پر تقدیر پر راضی ہونے کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہاں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت معلوم ہوئی۔ آگے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز لوگوں کے لیے بھی پسند کرو۔ تَكُنْ مُسْلِمًا، تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ تَكُنْ مُسْلِمًا، مسلمان بن جاؤ گے اگر تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر مجھے بینگن پسند ہے تو کیا میں دوسروں کے لیے بینگن پسند کروں کیا کھانے میں؟ مطلب اس کا یہ کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اسے ہم دوسرے کے لیے بھی ناپسند کریں۔ جو ہمیں اپنے لیے اچھی نہیں لگتی جو چیز، اس کو ہم دوسرے کے لیے بھی اچھا نہ سمجھیں۔ تو اپنے لیے جیسا پسند کرتے ہیں ویسا ہی ہم دوسرے کے لیے پسند کریں۔ یہ صفت اگر ہم لوگوں میں آ جائے تو معاشرے اور سماج میں بہت سارے اختلافات، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تو ہم اپنے بھائی، مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ مطلب جو چیز اپنے لیے ناپسند ہے، ناگوار ہے، اس چیز کو ہم اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ نہ کریں۔ مطلب جیسے ہمیں ناپسند ہے کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم بھی دوسرے کے لیے دھوکہ نہ دیں۔ اپنے لیے ناپسند ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ بولے تو ہم دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں۔ ہمیں ناپسند ہے اپنے لیے کوئی ہمیں گالی گفتار دے تو ہم دوسرے کے لیے گالی گفتار پسند نہ کریں۔ تو ہمیں جو برائی اپنے لیے ناپسند ہے ہم ان کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند جانیں، ہم دوسرے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تو کیا ہوگا؟ تکن مسلمن، تو تم مسلمان بن جاؤ گے، اصلی والے مسلمان۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تو کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو وہاں مومن کا ذکر ہے، یہاں پر مسلم کا ذکر ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسلمان اس کا نام نہیں ہے کہ صرف اپنا ہی اپنا خیال رکھے انسان،
بلکہ مسلمان نام اس چیز کا کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے، اپنے عزت اقارب کا بھی خیال رکھے، اپنے بال بچوں کا بھی خیال رکھے، اپنے بیوی بچوں کا، والدین کا، اپنے سب کا جو بھی اس کے متعلقین ہیں سب کا وہ خیال رکھے، اور ان کے لیے وہ جس چیز کو ناپسند جانے جس کو اپنے لیے ناپسند جانتا ہے۔ وَلَا تُكْثِرْ الضَّحْكَ او وَلَا تَكْثُرُ الضَّحْكَ، اور بہت زیادہ نہ ہنسو۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ کتنی چیز ہو گئی؟ 5 چیز ہو گئی۔ پہلی چیز اتق المحارم وارض بما قسم اللہ، تیسری چیز احسن الی ذالک، چوتھی چیز احب للناس، اور 5ویں چیز کثرت ضحک۔ کثرت ضحک نہیں کرنا، کثرت سے نہیں ہنسنا ہے، ہنسنا ہے، ہنسنے کی ممانعت نہیں ہے، ہنسنا منع نہیں ہے، ہنسیے مسکرائیے، لیکن کثرت سے بہت زیادہ نہیں ہنسنا ہے۔ کیوں نہیں ہنسنا بہت زیادہ؟ اس لیے کہ جب انسان ہر وقت ہنستا ہنستا رہے گا تو کب وہ خوف کھائے گا، کب وہ ڈرے گا؟ گویا اس کے دل میں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحَكِ، اس لیے کہ کثرت ضحک یہ تمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتی ہے، دل کو مردہ کر دیتی ہے، اس کے دل میں احساس نہیں رہتا، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کے دل میں خوف نہیں رہتا، وہ روتا نہیں اللہ کے سامنے۔ اس لیے کثرت سے نہیں ہنسنا، ہنسنا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ میں، کم ہنسنا ہے، مسکرائیے، یہاں تک کہ مسکرانا یہ ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیکی کا کام ہے۔ مسکرائیے، لوگوں سے ملیے، ہنسیے، لیکن چیخ چیخ کر ہر وقت ہنسنا، گلا پھاڑ پھاڑ کے جو ہے چلا چلا کر ہنسنا، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، مسکراتے تھے، لیکن آواز آپ کی چیخ ہنسنے کی نہیں آتی تھی، چلا کر نہیں ہنستے تھے۔ جب کبھی بہت زیادہ ہنسنا ہوتا تو آپ کے دندان مبارک آپ کے دیکھتے تھے بس۔ تو اس لیے کثرت سے ہنسنے کی اس حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ 5 چیزوں کا ذکر آیا ہے اس حدیث میں۔ رواہ احمد و ترمذی، اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی امام احمد نے اپنی کتاب مسند الامام احمد میں مسند میں روایت کیا ہے، امام ترمذی نے اپنی کتاب الجامع میں، یا سنن الترمذی بھی اس کو کہتے ہیں اور جامع الترمذی بھی کہتے ہیں، اس میں روایت کیا ہے۔ وقال، اور امام ترمذی نے یہ بھی کہا ہے، ھذا حدیث غریب، کہ یہ حدیث غریب ہے۔ کیا ہے؟ یہ حدیث غریب ہے، مطلب اس پر انہوں نے حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ امام ترمذی کے یہاں وہ اکثر احادیث پر حکم لگاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں ھذا حدیث صحیح او غریب من وجہ، اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس حدیث پر حکم لگایا کہ حدیث غریب ہے۔ محققین علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کی سند کو۔ البتہ اس حدیث میں جو باتیں آئی ہیں، اکثر باتیں ہیں وہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، جیسے اتق المحارم، محارم سے بچیں گے، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا انسان بن جائے گا۔ اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا، یہ چیز تو ثابت ہے بالکل قرآن و حدیث سے۔ احسن جار کا یہ بھی جو ہے ثابت ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے۔ تو یہ اکثر باتیں اس کی دیگر صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، یا ان کا مفہوم جو ہے صحیح ہے۔ خیر جی، آواز سے ہنسنا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہے، مطلب خلاف مروت ہے، خلاف مروت ہے، ہنس سکتے ہیں، اس میں کوئی مطلب حرج کی بات نہیں ہے۔ چونکہ آدمی جب تیز تیز ہنستا ہے تو اس کے کبھی کبھی نقصانات ہوتے ہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا کوئی آدمی پریشانی میں یہ ہنس رہا ہے تو اچھا نہیں لگے گا دوسرے کو۔ کبھی ایسا ہے کہ منہ پھاڑ پھاڑ کے ہنسے گا، منہ میں کچھ مکھی مچھر گھس جائے، یا منہ کھول کھول کے ہنسے گا، اس کے منہ میں سے تھوک کسی اور کے اوپر چلا جائے، تو یہ خلاف مروت ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ چیخ چیخ کر نہ ہنسے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ، جی، حدیث سے نصیحت لے سکتے ہیں؟ حدیث نصیحت ہاں کر سکتے ہیں، اس حدیث سے نصیحت کر سکتے ہیں، چونکہ کوئی مسئلے والی بات، احکام والی بات اس میں نہیں ہے۔ فضائل کے باب میں کچھ علماء نے ضعیف حدیثوں کو قبول کیا ہے، لیکن
ایسی ضعیف نہ ہو کہ جس سے دین کے دیگر شعائر اور احکامات ٹکراتے ہوں۔ یہاں اس حدیث میں جن باتوں کا ذکر آیا ہے وہ اکثر باتیں دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ یہ اس آخری بات کا مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کسی حدیث میں اس کا صحیح میں ذکر ہے، باقی اوپر کی جو چاروں چیزیں ہیں یہ جو ہے ثابت ہے تقریباً۔ اگلی روایت دیکھیں گے وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، کن سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک، رواہ احمد وابن ماجہ۔ یہ روایت شیخ آسد ابھی آگے آ رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس حدیث کو کیا بولیں گے اصطلاح میں؟ حدیث قدسی، احسنتم، حدیث قدسی بولیں گے وہ روایت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم، اس سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اے انسان، تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تفرغ، فارغ ہو جاؤ، لعبادتی، میری عبادت کے لیے۔ مطلب عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ مطلب کیا ہے؟ مطلب وقت نکالو عبادت کے لیے۔ ایسا نہیں کہ اپنا سارا وقت دنیا کے پیچھے گنوا دو، دنیا کمانے میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں اور دیگر کاموں میں۔ تفرغ لعبادتی، عبادت کے لیے فارغ ہو جائیے۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لوگ کاروبار میں لگے رہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں نماز پڑھنے۔ کچھ لوگ کھیلتے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور کھیلتے رہتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو نماز کے لیے فارغ ہو جائیے، نماز کے لیے وقت نکالیے۔ عبادت، تمام عبادتیں مراد ہے، صرف نماز خاص نہیں ہے، عبادتوں کے لیے فارغ ہو جائیے، چاہے رمضان کی عبادت ہو، روزوں کی عبادت ہو، چاہے حج کی عبادت ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں حج کرنے کے لیے، اتنا وقت لگتا ہے اس میں۔ تو عبادت ہے، اس میں ثواب بھی کتنا ہے، تو اپنا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر حج کا عظیم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو کچھ وقت تو دینا پڑے گا، اپنا کچھ کام چھوڑنا پڑے گا۔ ایسے ہی تمام عبادتیں ہیں، اپنی حقیقی اخروی ہمیشگی کی زندگی بنانے کے لیے دنیا کی زندگی میں سے کچھ قربانی دینی پڑے گی، اپنے وقت کی قربانی، مال کی قربانی، کھیتی باڑی کی، اپنے کاروبار کی، اپنے دیگر اعمال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تفرغ لعبادتی، اے انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، مالداری سے بھر دوں گا، تجھے غنی کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا۔ غنی کا مطلب ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا، غنی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسہ جمع ہو جانا۔ غنی کا مطلب ہے غنی النفس، جس کا نفس جو ہے بے نیاز ہے، دوسروں سے کا محتاج نہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جتنا مل گیا اسی پر اسے خوش ہے، اس کے دل کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ یہی حقیقی جو ہے غنی نفس ہے۔ فرمایا تمہارے سینے کو مالداری سے، غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہارے فقر کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نہیں کرے گا ایسا، یعنی عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تمہارے ہاتھ کو شغل سے بھر دوں گا، مطلب تمہیں تمہارے کام میں مشغول کر دوں گا۔ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تو میں تمہارے کام میں مشغول کر دوں گا، تو ہماری طرف نہیں آئے گا، ہماری بات نہیں کرے گا تو میں تمہارے کام میں مشغول کر دوں گا، پھر تمہیں عبادت کی توفیق نہیں ہوگی۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تمہارے فقر کو ختم نہیں کروں گا،
تمہارے فقر کو مطلب تمہاری محتاجی ہمیشہ کتنا بھی پیسہ ہو جائے محتاج رہو گے تم دوسروں کے محتاج رہو گے پیسہ حاصل کرنے کے یہاں سے وہاں سے یہاں سے وہاں سے پورا ٹائم صبح سے شام تک جاگنے سے لے کر سونے تک ہر وقت پیسہ حاصل کرنا دنیا کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی دوسروں کا محتاج رہتا ہے اس کا محتاج رہتا ہے اس کا قرض رہتا ہے ادھر سے ادھر تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تو اپنا وقت نہیں نکالے گا میری عبادت کے لیے میں تجھے تیرے کام میں مشغول کر دوں گا اور تیرے فقر کو یعنی تیری محتاجگی کو میں پورا نہیں کروں گا ختم نہیں کروں گا رواہ احمد و ابن ماجہ اس حدیث کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اگلی روایت وان جابر رضی اللہ عنہ قال ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت واجتہاد یہ حدیث کا حکم کیا ہے شیخ؟ اس حدیث کا حکم یہ حدیث واللہ عالم کیا حکم ہے اس کا ان میں سے بعض روایتیں حسن درجے کی ہیں بعض روایتیں ضعیف ہیں تو یہ روایت کس درجے کی ہے دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ اگلے درس میں بتاتا ہوں انشاءاللہ وعن جابر رضي الله عنه قال ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد وذكر آخر برئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل بالرئة يعني الورع رواه الترمذي روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعبادت واجتہاد عبادت کے ساتھ ذکر کیا گیا اجتہاد کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ یہ آدمی بہت محنت کرتا ہے بہت اجتہاد کرتا ہے بہت کوشش کرتا ہے اس طرح سے اس کا ذکر کیا گیا وذکر آخر اور ایک دوسرے آدمی کا ذکر کیا گیا برعتن رعتن آگے اس کا معنی دیا یعنی الورعی یعنی ورع کے ساتھ ورع یعنی پرہیزگاری ہے آدمی ہر چھوٹے موٹے گناہ سے بچتا ہے تو ایک آدمی کا رعایت سے ذکر کیا گیا نیچے معنی دیا ہوا ہے بورعن دوسرے آدمی کا ورع تقوی پرہیزگاری سے اس کا ذکر کیا گیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعدل بالرعتی یعنی الورعی لا تعدل بالرعتی رعا سے موازنہ نہ کرو یہ عبادت گزار اور اجتہاد کرنے والے سے ورع تقوی و پرہیزگاری کا موازنہ نہ کرو مطلب گویا کہ ایک آدمی کا ذکر ہوا عبادت کے ساتھ اجتہاد کے ساتھ یہ آدمی عبادت گزار ہے بہت محنت کرتا ہے ایک دوسرا آدمی ہے جس کا ذکر کیا گیا تقوی کے ساتھ پرہیزگاری کے ساتھ مطلب عبادت کے ساتھ ساتھ میں اس کے پاس تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے برائیوں سے بچتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے ہر چھوٹی موٹی چیز جن سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے تو اس گویا کہ دونوں کے درمیان موازنہ اور دونوں کے درمیان میں وہاں پر مقارنہ ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تعدل بالرعتی یعنی الورعی ورع سے اس کا موازنہ نہ کرو عبادت گزار کا یا عبادت کا تقوی سے موازنہ نہ کرو اس لیے کہ عبادت گزار صرف ہے اگر ورع نہیں ہے تو یہ مطلب اچھی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی عبادت بھی کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے تو اس لیے دونوں کا موازنہ کرنے سے منع فرمایا کہ دونوں کے درمیان موازنہ نہ کرو دونوں یہ الگ الگ چیز ہیں اگلی روایت ہے وعن عمرو بن میمون الأودي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواہ الترمذی مرسلا اس حدیث کو امام ترمذی نے مرسلا روایت کیا ہے مرسل کا مطلب کیا ہوتا ہے اخوان جی کون بتائے گا مرسل کی تعریف
यानी जिस हदीस को हाँ राबिन साहबा को छोड़कर डायरेक्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया हो इस तरह के। हाँ, ये भी तारीफ सही नहीं है, लेकिन कुछ सही है। सही तारीफ ये है कि ताबई डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे। अगर बीच में सहाबी साकित है तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि सहाबा सबके सब उदूल हैं। अगर बीच में से सहाबी मालूम है कि सहाबी साकित है तब वो हदीस सही, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ताबई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे तो उसमें ये भी एहतमाल है कि हो सकता है सहाबी के अलावा कोई और ताबई साकित हो, ताबई ने ताबई से रिवायत किया हो और फिर उसने सहाबी से रिवायत किया हो, तो बीच में हो सकता है सहाबी के अलावा कोई ताबई साकित हो। अगर ऐसा है ताबई साकित है तो वो ताबई सिका है कि ज़ईफ़ है कि कैसे हैं वो, ये या ज़ईफ़ जिद्दा हैं या वद्दा हैं कद्दाब हैं, कैसे हैं ये पता नहीं है। इस बिना पर मुरसल हदीस का हुक्म क्या होता है? मुरसल हदीस का शुमार ज़ईफ़ हदीस में होता है। कुछ मुरसलें सही के हुक्म में भी रहती हैं, लेकिन अक्सर मुरसल का शुमार जो है ज़ईफ़ में होता है। इस बिना पर अगर उसकी तौसीक या उसकी मुताबियत दूसरी सनद से हो जाती है तो फिर वो हदीस जो है सही होती है। ये हदीस भी दीगर असानीद से मरवी है और ये भी सही या हसन के दर्जे की ये रिवायत है। देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को नसीहत कर रहे थे, आपने फरमाया इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। बहुत मशहूर हदीस है और बहुत ही जामे है, वाद व नसीहत के लिए बहुत ही शानदार रिवायत है। इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत समझो। गनीमत किसको कहते हैं? गनीमत कहते हैं जंग में जिहाद में जो माल बग़ैर मेहनत के मिल जाए वो क्या है? माल गनीमत है। या ये कि लड़ कर के मिले लेकिन बग़ैर मेहनत बग़ैर कमाए हुए वो माल मिल गया है तो ये माल गनीमत उसको कहते हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा उठाओ, मतलब ये चीज़ तुम्हारे पास है तो इनसे भरपूर फ़ायदा उठाओ कबल इसके कि ख़त्म हो जाए। पहली चीज़ क्या है? शबाबक कबल हरमिका, अपने बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी से फ़ायदा उठाओ। बुढ़ापा आने से पहले पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो, माले गनीमत समझो, इससे फ़ायदा उठा लो जितना फ़ायदा उठाना जवानी से। अपनी जवानी में जितने नेक काम करने कर लीजिए, जितनी मेहनत करनी है, जितने सदका खैरात करना है, जितना किसी की मदद करनी है, जवानी इससे जो काम किए जाते हैं जो बुढ़ापे में नहीं होते वो काम कर लीजिए। बुढ़ापे में सही से नमाज नहीं पढ़ पाते, सही से रुकू सही से सुजूद नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग बैठ कर नमाज पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं वगैरह वगैरह। इसलिए जवानी में जितनी इबादत करनी है कर लीजिए, जितने नेक काम करने कर लीजिए। वसेहत का कबल सकमिका, बीमारी से पहले अपनी सेहत को गनीमत जानिए। बीमार होने से पहले पहले बीमार नहीं है, जो सेहतमंद है तो सेहत को गनीमत समझिए। सेहत की हालत में खूब नेक काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, बेहतर काम कीजिए और अपनी सेहत के औकात को ज़ाय मत कीजिए लहू लईब में, इधर उधर बैठ करके, इधर उधर गपशप करके, इधर उधर फालतू कामों में अपने सेहत के औकात को ज़ाय ना कीजिए। सेहत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत अजीम नेमत है। इस नेमत का एहसास कब होता है? जब इंसान बीमार होता है तब सेहत की कदर मालूम होती है। सेहत के बारे में गालिब ने कहा है तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती ये वाकई बहुत अजीम नेमत है। सेहत है तो तंदुरुस्ती है। और गालिब के शेर पर किसी और ने कहा कि तंग दस्ती गरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। भले ही से तंग दस्ती है फिर भी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तीसरी चीज़ क्या है? वग़िना का कबल फ़करी का, अपने फ़क्र से पहले अपनी मालदारी को गनीमत समझो। अल्लाह ने जो कुछ माल दिया है, जो कुछ दौलत दी है, जो कुछ गिना दिया है, गिना नफ्स जो कुछ भी अता किया है, फ़कीरी से पहले, मोहताजी से पहले, दूसरों के सामने हाथ फैलाने से पहले पहले इससे फ़ायदा उठा लीजिए। इसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च कीजिए, अपने लिए आगे भेजिए, सदका कीजिए और अपने जायज़ कामों में ख़र्च कीजिए।
وفراغ کا قبل شغل کا، اور اپنے مشغول ہونے سے پہلے اپنے فارغ اوقات کو غنیمت جانیے. جو فارغ اوقات ہیں، خالی ہے، مشغولیت نہیں ہے، تو اپنے فراغ خالی اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں اچھے کام کیجئے، اس کو لہو لعب میں بیکار کاموں میں ضائع نہ کیجئے. جیسے خالی اوقات ہوتے ہیں، چھٹی کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، یا سسمائی سالانہ چھٹی کے ایام ہوتے ہیں، فارغ اوقات ہوتے ہیں، ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان میں کچھ نہ کچھ خیر کا کام، بھلا کام کیجئے قبل اس کے کہ آپ مشغول ہو جائیں. ابھی آپ کے طالب علم کے زمانہ ہے، فراغت کے بعد آپ کے پاس بہت ساری مشغولیات، بہت سارے شغل ہو جائیں گے، شادی بیاہ ہو جائے گا، بیوی بچے ہو جائیں گے، بہت ساری ذمہ داریاں ہو جائیں گے، اور بہت ساری کتابوں کا مطالعہ نہیں کر پائیں گے جن کا آپ ابھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے اوقات کو، خالی اوقات کو غنیمت سمجھیے. وحیات کا قبل موت کا، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لیے. اس لیے کہ انسان جب مرے گا، مرتے وقت تمنا کرے گا، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیجئے، تھوڑی سی زندگی اور دے دیجئے، میں کچھ نیک کام کر لوں، کچھ صدقہ کر لوں. مرنے والا انسان جو دنیا سے جا چکا ہے، وہ ایک ایک لمحے کے لیے ترستا ہے، سوچتا ہے کہ ایک لمحہ مجھے دنیا میں مل جائے، ایک سجدہ میں اپنے رب کے لیے کر لوں. اس لیے مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھیے، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کیجئے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کیجئے. یہ حدیث، اس میں 5 چیزوں کا بیان ہوا ہے. اس حدیث کا حکم جو ہے کم سے کم حسن درجے کا اس کا حکم ہے، اور یہ حدیث جو ہے دیگر روایتوں کی بنا پر جو ہے صحیح ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوقات، ہمارے جوانی، ہماری غنا، ہمارے فراغ حیات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.